نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام کا گلدستہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعا اور عبادت کی لذت کیا ہے؟ صحابہ اکرام اللہ کی محبت کے شوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا کہ یا رسول اللہ، سالوں بیت گئے ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، سالوں بیت گئے ہیں ہمیں سبحان اللہ کہتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب نہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارے رب سے ملاقات ہو، ہم اپنے رب سے ملیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس حجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ اقبال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا کہ وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کہتے ہیں بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے شوق میں، اللہ کی محبت کے شوق میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی قربت میں کہا، عرض کی، ہمارے دل میں بھی کبھی یہ خیال آیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل تو دنیا کی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں تو دنیا بس رہی ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم اللہ سے ملیں، اللہ سے ملاقات کریں، کہ ہم نے بھی کبھی اس شوق میں کہا ہو کہ ہمارا رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے کہ وہ کبھی ہمیں ملے، کبھی ہم اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب، میرے بندے جب آپ کی بارگاہ میں آ کر میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اِذَا دَعَانِ، کہ یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے، جب بھی مجھے پکاریں گے، میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، قبول کروں گا، میں ان کی پکار کو سنوں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس کو اپنے دکھ سناتے ہیں، اس کے پیارے محبوب کا وسیلہ دے کر اس کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی ہیں۔ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے، شاپنگ کے لیے،
سیر کے لیے، ادھر ادھر جانے کے لیے، فضول باتوں کے لیے، موبائل کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہماری ہر شے آباد ہے، ہر شے آباد ہے، ہماری فیس بک آباد ہے، ہمارا واٹس ایپ آباد ہے، ہماری ہر چیز آباد ہے، ہر چیز، مگر سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے۔ سب سے کم اب وہ لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا۔ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، تھکا دے گی، کتنا گارداری کو بہتر بنانے میں لگی رہیں گی، تھکا دے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے، جب زندگی کا حساب و کتاب کرو گے، اور وہ بھی آخری لمحات میں، جب کچھ سانسیں باقی رہ جائیں گی اور وہ چل رہی ہوں گی، اور ہمیں محسوس ہوگا کہ اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے تو اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ساری زندگی دوسروں کے لیے جیے، ساری زندگی دوسروں کے لیے گزار دی، اپنے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ آج آخری سانسیں چل رہی ہیں، آج قبر میں اکیلے جانا ہے، آج روح اکیلے پرواز کرنی ہے، آج قبر میں اکیلے اترنا ہے۔ جتنی زندگی گزاری اس کا حساب و کتاب کرو گے تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو دوسروں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ہم عبادت کے لیے بہانے بازیاں بھی کرتے ہیں۔ مرد حضرات کہتے ہیں حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، اور عورتیں بہانے میں کہتی ہیں کہ اسپیشل کس کے پاس ٹائم ہے تسبیح چلانے کا، نفل پڑھنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں نبی محترم آقا دو جہاں سرور کائنات کو معلوم نہیں تھی؟ یا جس رب نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، نمازیں ہم پر فرض کی، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا، وہ رب ہم سے بہتر ہم کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں اتباع رسول کرنی ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو 23 سال کا مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے ملا، تبلیغ کرنے کے لیے پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے۔ گھر میں 11 ازواج ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، سارے کام کاج بھی ہیں، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، اپنے کام خود کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، قربان جاؤں زمانہ سارا سو جاتا، لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے۔ ساری دنیا سو گئی، سب سو گئے، جو خدام تھے، غلام تھے، وہ سو گئے۔ صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے کہ سیدہ پاک فرماتی ہیں آؤ میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا کھڑے رہے، اتنا لمبا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پاؤں مبارک، اتنا لمبا قیام کیا۔ ہم میں سے کوئی بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ عبادت میں، قیام میں ہمارے بھی کبھی پاؤں سوج گئے ہوں۔ بچوں کے لیے روٹی کماتے تھک گئے ہوں گے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے تھک گئی ہوں گی، شاپنگ کرتے ہوئے تھک گئے ہوں گے، اور
سیر کرتے ہوئے تھک گئے ہوں گے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے، یہ بھی تو سنت رسول ہے، یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آگے اتنا لمبا قیام کیا اور ساری رات ہی نماز پڑھی اور ایک آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دے دی اور کریم عبادت سے فارغ ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ شافع محشر ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، تو آپ کیوں عبادت میں ریاضت میں اتنی محنت کرتے ہیں؟ کیوں راتوں میں کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں؟ سجدوں میں آہوزاری کرتے ہیں؟ دعاؤں میں آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا عائشہ تو نے گنوایا ہے نا، میرے اللہ نے مجھ پر اتنی رحمتیں کی ہیں، اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، تو فرمایا افلا عبدن شکورا، کہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں۔ اللہ اکبر! بڑی قابل فخر ہیں ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی؟ یاد رکھیے، اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، ایسے بندے جو اسے پسند ہیں، اللہ کی عبادت والے، ریاضت والے، بندگی والے ہمیں اللہ بندے بنا لے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔